بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام بولو کے ساتھ میں ہوں شاہد رند۔ ناظرین، آج جو سیاسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی سیاسی جلسے میں وہ گرجتے ہوں یا برستے ہوں، ہو سکتا ہے نہ برستے ہوں نہ گرجتے ہوں، لیکن جیسے ہی پارلیمنٹ پہنچتے ہیں ان کی گرج سنائی دیتی ہے۔ اگر وہ اپوزیشن میں ہوں تو حکومت تلملاتی ہے، اگر حکومت میں ہوں تو اپوزیشن تلملاتی ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواجہ صاحب، آپ جیسی شخصیت 4 سے 5 دہائیوں کی سیاست کی راوی ہے۔ آدھے سے پونے گھنٹے کے انٹرویو میں ساری چیزوں کو تو سم اپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوشش کریں گے کہ بہت اہم چیزوں پہ آپ سے بات ہو سکے۔ خاص کر ان دنوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یوب کے اٹیکس کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا افغان حکومت کے حوالے سے، وہاں موجود تحریک طالبان کی پریزنس، اور پھر آپ کا ٹویٹ آیا۔ اس پر ذبیح اللہ مجاہد نے جو رسپونڈ کیا، خواجہ محمد آصف بطور وزیر دفاع اس صورتحال کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جی، میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں یہ جن کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کابل سے یا کابل کے حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ 1 سال میں وہاں پہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا نے جن کا نام اٹھایا ہے، MNS زوائری سے لے کے جو TTP کی ہائی لیڈرشپ تھی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ تو وہ تو پبلک نالج ہے، ناٹ اونلی ان افغانستان پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو اٹھایا ہے۔ بالکل۔ تو اگر یہ لوگ ٹیررسٹ نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ سر، ابتدائی دنوں میں جب حکومت فارم ہوئی، آپ اور DGISI گئے، بڑی حوصلہ افزا چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پھر ڈیڈ لاک ہوا ہے یا دوبارہ آپ لوگوں کو بات چیت شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈیڈ لاک ہے کوئی۔ کابل حکومت میرے خیال میں کہ اپنی ترجیحات جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ان کو کنفیوژن ہے، لیکن ان کی ترجیحات جو ہیں شاید اس میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ کوئی اولین حیثیت نہیں رکھتی کہ ایک ہمسایہ یا ملک جو ہے جس کے ساتھ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ اگر نقصان کسی نے اٹھایا ہے تو خوشی غم ہمارے ایک جیسے ہیں، بزنس ہمارا ایک ساتھ وہ ہے، نہ بھی ہو، لیکن ہم نے جو دو افغان جنگوں میں جو ہے کردار جو ادا کیا ہے، اور جس طرح ان کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرسٹ بھی لیٹ می بی فرینک وہ بھی پروٹیکٹ کیے ہیں، ایون دوحہ معاہدے تک ہم ان کے مددگار رہے۔ تو اس سارے سلسلے میں اگر وہ وہاں پہ ان کو بٹھا کے مہمانداری ان کی کر کے پھر بھی یہ ساتھ انکاری ہیں کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، تو میں نہیں ججمنٹ دیتا، یہ ججمنٹ میڈیا دے لے۔ انتہائی اقدام آپشن کیا ہو سکتا ہے اگر افغان حکومت اپنا رویہ نہیں بدلتی؟ کہ ہم کسی انتہائی اقدام کے اوپر پہنچنا ہی نہیں چاہتے، صحیح، کیونکہ ہمارے جو ہے ہمسائے دنیا میں بدلتے نہیں ہیں، صحیح، اور ہماری بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارا جو 40 سال کے اندر 2 افغان جنگیں جو ہوئی ہیں ان میں ہمارا جو کلچر جو ہے وہ سارے کا سارا مسخ ہو گیا ہے۔ 50-60 لاکھ افغانی مہاجرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح۔ انہوں نے جو ہمارے کلچر کے اوپر، ہماری بزنس کے اوپر، ہمارا جو ایک تشخص ہے اس کے اوپر جو اثر انداز ہوئے ہیں، وہ whether we like it or not، وہ ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال کو بہتر کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تو وہاں پہ چین رول پلے کرے گا؟ آپ لوگ خود انیشیٹ کریں گے، ان کا ویٹ کریں گے؟ ہم تو چل کے گئے تھے جی وہاں پہ، لیکن اس کے بعد کے واقعات جو ہے جو اس کا جو اگر اس کا کوئی ترجمہ کریں بعد کے واقعات کا، تو حوصلہ افزا رسپانس نہیں آیا۔ نہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کا حالیہ دورہ ایران بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بیجنگ سیکیورٹی ڈائیلاگ، خطے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم کیا پیراڈائم شفٹ کی طرف جا رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب؟ دیکھیں، میں تو بصیرت وزیر دفاع پہلے بھی اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھی میں نے انٹرنیشنل لوکیشنز پہ یہ چیزیں کہیں، میں نے واشنگٹن میں بھی کہیں، میں نے ماسکو میں بھی کہیں، میں نے برطانیہ میں بھی یہ کی کہ ہماری جو فارن پالیسی جو ہے اس کی فرسٹ پریفرنس جو ہے نا
وہ ہماری اپنی جغرافیائی حیثیت ہے کہ ہماری لوکیشن کیا ہے. یہاں پہ جو دنیا کی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ اس خطے میں رہتا ہے, اور اس خطے میں جو ہے باقی ٹریڈ کے جو ریجنز ہیں ان کے سر کمپیئر کیا جائے تو لویسٹ ٹریڈ ہے بٹوین دا کنٹریز. یہ یورپ کے ساتھ کرتے ہیں, امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں, آپس میں جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ کم ہے جسے آپ بڑھانے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں اپنی جو یہاں پہ رشتہ داری جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے ریجن کے ملکوں کے ساتھ رکھنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو دور کے جو ممالک ہیں جغرافیائی جن کا ہمارا ڈسٹنس ہے ان سے کوئی تعلقات خراب کریں, ان سے بھی اچھے رکھیں. صحیح, ان سے بھی بہت اچھے رکھیں تعلقات جو ہیں. امریکہ ہے, یورپی یونین ہے, افریقہ ہے, یہ سارے ممالک جو ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے بالکل جن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, اگر ہم ان کو جو ہے پریفرنس وہ نہیں دیتے تو پھر جب ہم کندھا ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ امریکنز اور یورپینز کو برا لگتا ہے, اور ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ہماری اشرافیہ نہیں چاہتی کہ ہم ریجن میں کام کریں, کیونکہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹس کے بعد چاہے وہ پولیٹیشین ہو, بیوروکریٹ ہو, جج ہو, جرنیل ہو, کوئی جا کے ایران میں نہیں بستا, کوئی جا کے رشیا میں نہیں بستا, یہ سارے جا کے بستے ہیں امریکہ اور یورپ میں. تو اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ریجن میں گرو کریں. یہ بات درست ہے کسی حد تک. میں اس کا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مجھے روس کے وزیر خارجہ نے بتایا, میں ماسکو گیا ہوا تھا, کہ ہم آپ کو اسکالرشپ بھیجتے ہیں, آپ اسکالرشپ یوٹیلائز نہیں کرتے. انہوں نے اگزامپل دیا 2016 میں ہم نے میڈیسن میں اور انجینئرنگ میں 200 اسکالرشپ آپ نے بھیجی, آپ نے صرف 16 جو ہے نا وہ اسکالرشپ یوز کی. تو اس سے جو آپ کی بات جو ہے وہ انڈورس ہوتی ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی جو ہے, یہ پلاننگ کا اشرافیہ جس نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے بچے جو ہیں اپنے ان کو اسکالرشپ دلانے ہوتے ہیں, بیوروکریسی اپنے اسکالرشپ دلانے. تو یہ سارے بندر بانڈ جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے, لیکن وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپنے اوپر وہ لیبل نہیں لگانا چاہتے کہ ہم نے چین سے پڑھے ہیں یا ہم نے روس سے پڑھے ہیں یا ایران سے پڑھے ہیں یا ایران سے پڑھے ہیں. بالکل ایران میں بہت بڑی یونیورسٹی ہیں موجود ہیں. بالکل. اور ایران میں جو علم کا جو کی تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو پولیٹیکل گفتگو کا سلسلہ آپ سے شروع کریں گے. ابتدا ہم نے اس لیے انٹرنیشنل ایشو سے کی کیونکہ افغانستان کا ایشو بڑا تھا اور ایران کا وزٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, بریک کے بعد ہم پولیٹیکل گفتگو کو شروع کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایک چیز پہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہوں گا خواجہ صاحب کی جانب سے. خواجہ صاحب, ایران کا جو حالیہ دورہ ہے, بیجنگ سیکیورٹی ڈائلاگ کے بعد چیف گئے اور 2 دن کا بڑا کمپریہنسو وزٹ ہے. خاص کر بات ہوتی ہے سی پیک کی, بلوچستان کی. ایران ہیو ایک انفلوئنس. آنے والے دنوں میں اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہمیں بلوچستان کی صورتحال میں بہتری کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں. یو آر ڈیفنس منسٹر. دیکھیں, میں تھوڑا سا آدھا منٹ آپ کا زیادہ لے لوں گا. کوئی ایشو نہیں. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ دنیا کے نقشے پہ جو ہے وہ ایک نئی ارینجمنٹ جو ہے وہ ایمرج کر رہی ہے. جس طرح چائنا اور سعودی عربیہ کا ایک دوستی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, پھر اس دوستی کے نتیجے میں اس کا جو خوشگوار اثر ہوا کہ ایران اور سعودی عربیہ کا ٹائز بہتر ہوئی. اس میں عراق نے بھی رول ادا کیا, اس میں مسقط جو ہے انہوں نے رول اپلائی کیا, رول ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس سارے کے باوجود جو ہے مثلا اس سارے ارینجمنٹ کے میں رشیا کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا بھی ہو سکتا ہے, اور اسی میں ہم اپنا بھی بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں پھر واپس آئیں گے ہم افغانستان پہ کہ جب تک افغانستان جو ہے وہ اپنی جو امپورٹنس ہے ایز اے ٹریڈ روٹ وہ نہیں سمجھتا اور اپنے وہاں پہ امن نہیں قائم کرتا, اپنے وہاں پہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ختم کرتا,
تو افغانستان جو ہے اس ساری ارینجمنٹ سے پاکستان بھی نقصان اٹھائے گا اور افغانستان بھی جو ہے نا وہ نقصان اٹھائے گا. بہت امپورٹنٹ. اپنے ملک کا اگر بہتری چاہتے ہیں تو اپنا امپریشن جو ہے, جو اپنا جو وہ ایک شناخت جو ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ اس کو ڈسکنیکٹ کریں. بزنس فرینڈلی کنٹری, بزنس فرینڈلی, اور پشتون جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے اچھا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ان کی کاروباری شناخت ہے صدیوں سے, صحیح, اس کو ری اسٹیبلش کریں, اس کی جگہ وہاں پہ اس ملک میں ایک ایسا بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ یہ جو چیزیں ریجن میں ہو رہی ہیں اس میں افغانستان کا ایک اہم رول ہے, اور اس کے ڈیویڈنڈز ان کو جو ہے نا اٹھانے چاہیے. عقل کی بات جو ہے میرے نزدیک یہی ہے, اس کا پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. خواجہ صاحب ذرا آتے ہیں پولیٹکس کی طرف. میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ بالکل آئیں گے جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے انشاءاللہ. اس پر تو آپ سے آگے بات کرتے ہیں کہ دوسرا میرا سوال جو سب سے اہم ہوگا, انتخابات ہوں گے, خواجہ آصف کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے بالکل انتخابات کے متعلق کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات کے متعلق کوئی کسی قسم کی شبے کی گنجائش ہو جائے. آپ کلیئر ہیں کہ انتخابات ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے, بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات کا نہ ہوئے اس ملک میں, تو ماضی میں بھی جب انتخابات نہ ہوئے, بڑی بڑی دیر نہ ہوئے یا ہوئے, تو ان کا جو آپ دیکھ لیں 1977 سے لے کے 1985 تک جو ہے 8 سال انتخابات نہ ہوئے, اور اس کے اثرات جو ہیں ان سے آج تک نہیں نکل سکتے. 99 آنورڈز 2002 تک کی جو سچویشن تھی. سر انتخابات کے رزلٹ کو بھی اگر آپ جو ہے مینیپولیٹ کریں, ان کے بھی اثرات جو ہے وہ پھر دہائیوں تک جو ہے مرتب ہوتے رہتے ہیں. آپ کے خیال میں انتخابات کروانے کا حتمی فیصلہ دبئی پلان کے تحت ہوا, اس سے پہلے کوئی یہ بیان تھا؟ یہ آئین کا فیصلہ ہے. اچھا, مطلب دبئی میں یہ اس چیز پہ اتفاق رائے نہیں ہوا؟ یہ آئین کا فیصلہ ہے جی, کہ یہ شخصیتوں کو فیصلہ نہیں ہے, یہ آئین کا فیصلہ ہے. اور اگر انتخابات ان کیس نہیں ہوتے نومبر تک, تو پاکستان مسلم لیگ نون اسے کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں, میں اس طرف جو ہے سوچ لے جانا نہیں چاہتا. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ انتخابات کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اس میں اور آپ جو ہے انتخابات کو روک نہیں سکتے. صحیح. ماضی میں رکے, بی بی جب شہید ہوئے ہیں, میرا ڈیڑھ مہینہ میرا 40-45 یا جنیجو صاحب کے دور میں ایک ہوئے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ انتخابات کو سرے سے اپنے سسٹم سے نکال دیں, 5 سال کے لیے, 6 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, 6 مہینوں کے لیے, میں بالکل اس طرح جو ہے آپ سے ایگری کروں گا کہ یہ انتخابات جو ہے موجودہ جو ہمارے حالات ہیں اس میں جو الٹیمیٹلی باقی سیاسی جو ہے جمع تفریق تو ہو رہی ہے. پرویز خٹک صاحب نے کل ایک دعویٰ کیا کہ 4 بار انتخابات کی ڈیٹ دی گئی تھی. آپ بہت سی چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے, کیا اس 1.5 سال کے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے, آپ لوگوں نے انتخابات کی کوئی ڈیٹ انہیں دی قبل از وقت انتخابات کی؟ نہیں جی, ہم نے ان کو جو ڈیٹ دی تھی اور اس کے اوپر وہ جو ڈیلیگیشن ایگری کر کے گئی تھی, جو سینٹ کے چیئرمین نے جو کمیٹی بنائی تھی, بالکل وہ میرا if I remember it correctly وہ ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع کی ڈیٹ تھی. میرا خیال ہے یکم, جس میں جولائی میں اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی بجٹ کے بعد, اور سپٹمبر اکتوبر میں انتخابات. یہ بالکل ایگری ہوا تھا, اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے ایگری کر کے گئی تھی. ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ ایگری کر کے گیا تھا. عمران خان صاحب نے فیض صاحب ایک سوال آپ نے کہا میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے, بتایا جاتا ہے کہ سپٹمبر تک تو وہ آ نہیں رہے, انتخابات نومبر میں ہو رہے ہیں. کچھ بھی ہو, وہ جب پاکستان لینڈ کریں گے تو وہ جیل سے گئے تھے, انہیں ایک بار جیل جانا پڑے گا. کیا عدالتیں اتنی جلدی ریلیف دے دیں گی کہ وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے؟ میں اس چیز پہ جو ہے نا وہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. یہ ایک قانونی مسئلہ ہے, تو میری وہ لا علمی اس کے متعلق جو ہے وہ ایک موضوع نہ بن جائے. تو لیکن میں
कोई मैं ऐसा कमेंट कर दूं, लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं कि अभी रिसेंटली बयानात आए हैं कि जो है कि जो भी हुआ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। ये सलमान राजा साहब का बयान आया है, टीवी पे उन्होंने कहा है। उससे पहले हामिद अली खान साहब ने बात की इसके साथ, हामिद खान साहब ने पीटीआई वाले जो हामिद मीर के साथ बात की कि फैसला जो है वो कहीं से आया था, अदलिया ने सिर्फ सुनाया था, इस किस्म की उन्होंने बात की है। तो मेरा ख्याल है जिस शख्स के साथ इतनी ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो उसके लिए फिर कानून और आइनी जो है वो वजूहात ढूंढनी, उसको रिलीफ देने की, मैं कहूँ वो भी बेइंसाफ़ी है। सही। आप समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तान लैंड होते ही एक आज़ाद शहरी होना चाहिए, वो जेल नहीं जाएंगे, वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? समझता नहीं, ड्यू प्रोसेस जो है, क्या वो ड्यू प्रोसेस था जिसके तहत उनको किया गया था? सज़ा अभी भी एग्जिस्ट तो करती है ख्वाजा साहब। सज़ा एग्जिस्ट करती है, वो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ ये ड्यू प्रोसेस है कि 12 आप कट्ठी जो है जमानतें देते हैं थोक के हिसाब से। तो छाबड़ी वाला इतना थोक के हिसाब से नहीं बेचता जितनी यहाँ पे जो है वो जमानतें। मर्सिडीज़ में कैदी को बुलाया जाता है, मर्सिडीज़ें खुद प्रोवाइड की जाती हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और मुलज़म को जो है कहा जाता है कि जी गुड टू सी यू। वैसे कभी अदालतों ने आप लोगों को भी गुड टू सी यू कई मरतबा कहा है? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा गए थे तो उन्होंने कहा था आपको देखकर खुशी हुई, तो ये वो कई मरतबा वज़ाहत मुझे नहीं शहबाज शरीफ वाला मुझे नहीं याद, हो सकता है आप कहते हैं। सही। बिलावल की उन्होंने एक मरतबा तारीफ़ की थी जब किसी मामले में बिलावल अदालत में पेश हुए थे, उनकी वालदा की कुर्बानियों का जिक्र किया। नहीं, बिलावल मुल्ज़म की हैसियत से पेश नहीं हुआ था। यस। शहबाज शरीफ मुल्ज़म की हैसियत से पेश नहीं हुआ था। यस। ये बंदा तो जो है ये तो मुल्ज़िम की हैसियत से। अच्छा, सितंबर के बाद अदालत में सिर्फ एक शख्स की तब्दीली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अदालत में तब्दीली आ गई है? नहीं, वो तो तब्दीली जो है उस तब्दीली के साथ हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक आइनी मुद्दत है जो उस दिन पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट इन लाइन जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रेडिशन है जो हेल्दी ट्रेडिशन है कि हर चेंज जो है वो ऑटोमेटिकली होती है, उसमें कोई रौला नहीं पड़ता जो है। तो ये अच्छी बात है, उसी ट्रेडिशन के मुताबिक जो है एक आइनी और कानूनी ट्रेडिशन है। सितंबर में जो है वो चेंज आ जाएगी, और सितंबर में मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। सितंबर में उम्मीद है कि सितंबर में ही वो वापस आएंगे जो है। मे बी जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसकी कानूनी कोई लवाजमात जो है पूरा करने में हो सकता है सितंबर नहीं अक्टूबर आ जाए। सही। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने एक कुछ दिन पहले टीवी पे एतराफ़ किया कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के साल बाद ही जनरल बाजवा साल से पहले राब्ता ख्वाजा आसिफ से हुआ, मुझसे हुआ था, और उस वक्त बात क्यों नहीं बनी? उस वक्त बात, मतलब अगर बात बननी अब थी तो उस वक्त क्यों नहीं? मेरी इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं उनको इनकार करूं कि हम कोई बार्गेन नहीं करना चाहते। और फिर ये जो लास्ट में नो कॉन्फिडेंस हुई जी, ये जो अभी नो कॉन्फिडेंस, उनके जो है दरख्त से फल टूट रहे थे तो हमने झोली में डाल ली है। मतलब इस बार उस तरह वाली कोई ऑफर नहीं थी जो साल पहले वाली थी। वो ऑफर मुझे हुई थी, मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, और मेरी इंस्ट्रक्शंस थी, मेरे कायद की इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने कोई जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करनी। इस बार कोई ऑफर थी या आप लोगों ने? कोई नहीं, कोई इस बार कोई ऑफर नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि उस सारी चेंज को नवंबर तक जो है ना उसको ख़तरात का जो है सामना करना पड़ा। आप जो बात कर रहे हैं, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये उसी मीटिंग का जिसमें जरदारी साहब को मार्शल लॉ की धमकी दी गई? मुझे नहीं पता कौन सी मीटिंग। जरदारी साहब और खालिद जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में हवाला दिया कि एक स्टेज पे जनरल बाजवा ने उन्हें थ्रेट किया कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेते तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। नहीं, मुझे नहीं पता इसका आपको इल्म? मुझे नहीं, इल्म नहीं है बिल्कुल कथित तौर पे नहीं। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो अप्रैल 2019 को जो है ये हमें कहा गया था कि ऑफर हुई थी अप्रैल 2019। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी टूट फूट को एक सियासी कारकुन के तौर पे कैसे देखते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सामने मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ भी उसने पिछले 1-1.5 साल में किया, उसके बाद जो कुछ अब हो रहा है, पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, KPK में PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी, इन सारे मरहलों से आप लोग भी गुजर चुके हैं, तो क्या आपको ये दुरुस्त लगता है? देखिए, ये उनकी पार्टी के लोगों का जो है ना वो फैसला है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता। PTI पार्लियामेंटेरियन में भी लोग हैं, खुसूसन परवेज़ खटक साहब के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा है, बल्कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके नाम की चिट उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा। और मैंने पढ़ के जो है ना उसको हाँ किया था, क्या से पूछ के मैंने के लिए एक्सेप्टेबल है उनकी सजेशन। परवेज़ खटक साहब ने आपको चिट भेजी? नहीं भेजी नहीं, मैं अच्छा, बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसमें उन्होंने चिट मुझे पकड़ाई थी कि ये नाम देख लो। सही। तो मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ है। बाकी जो लोग हैं, जो उस पार्टी के लोग हैं, मैं उनको नहीं, चेहरों से भी शनासा नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो कुछ मैं जो IPP है पंजाब में उनमें मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे ही उनके साथ एक रिस्पेक्टेबल किस्म का IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने जा रही है? मुझे इसका इल्म नहीं है कतई तौर पे। अगर पार्टी आपसे तजवीज़ मांगती है, आप एक सीनियर लीडर हैं, तो क्या तजवीज़ देंगे पंजाब के हवाले से? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी जमात का पंजाब है। जरदारी साहब ने आपसे सीट एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट की, दुबई मुलाकात में, मेरा ख्याल है वो अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, मुझे उसका कच्चे तौर पे कोई इल्म नहीं है। मुझे वैसे भी ये दरपर्दा जो बातें होती हैं उनका उसका इल्म कम ही होता है, उनको मेरी आदत नहीं है। जो पहुंच जाए मेरे तक बात जो है तो पहुंच जाती है, या मुझे जिसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए तो मुझे उसका पता होता है। अदरवाइज़ मैं अपने इनिशिएटिव पे बातें पता करने का कोई इतना ज़्यादा। कोई तजवीज़ पार्टी को सीट एडजस्टमेंट्स की देंगे? करनी चाहिए। मैं तो कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ या जो हमारा जो वोट है, जो इस वक्त मुख्तलिफ़ पार्टियों का वोट है, अगर वो कहीं भी उसको मुज्तमा किया जा सकता है और उसको तितर बितर होने से मुख्तलिफ़ पार्टियों के दरमियान जो है बचाया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे एक अच्छी सोच है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। आसिफ अली जरदारी के मुतालिक काफ़ी जिसे कहते हैं आपके ख़यालात हमेशा से सियासी तौर पर बड़े नेगेटिव रहे हैं। इस कोलिशन में कुछ तब्दीली आई है? ख्वाजा आसिफ समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बहुत सी चीज़ों से सीखा है? मैं कमेंट नहीं करूँगा इस बात पे। हमारी ये जो रिलेशनशिप है बड़ा अच्छा रहा है इस कोलिशन के दरमियान। जो है आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है इस कोलिशन को चलाने में, उसको बचाने में, यहाँ तक जो है ये अगले महीने तक पहुँचाने में। मेरे साथ उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ किस ज़माने में बड़ी कुर्बत रही हुई है। तो अगर मैं कोई सियासी तौर पे तो मैं कोई कमेंट मुस्तकबिल में भी ऐसा ही कोई अरेंजमेंट आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई इस किस्म की खुशगवार हमने कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो है तब्दीली लानी है मुल्क और कौम की खातिर, तो उसमें अगर पार्टियाँ मिलकर अगर काम करें, अपने जो ग्रोही और जमाती और दूसरे नैरो जो मफादात हैं उनसे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करें और पाकिस्तान के मफादात की बात करें तो ज़रूर होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुझे उनका कोई मुस्तकबिल कोई जेपरडाइज नहीं लगता, कोई मखदूश नहीं है। इख्तलाफ तो दोनों को बहुत इख्तलाफ जो है वो मेरा ख्याल है पार्टियों में जो है वो होते हैं। मेरी किसी इशू के ऊपर राय जो है वो मेरी पार्टी के बाकी दोस्तों के साथ मुख्तलिफ हो सकती है। दोनों असेंबली के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, एक और नौजवान मैं उन्हें नहीं कहता, लेकिन मिड कैरियर कह सकते हैं, पॉलिटिशियन लेकिन आपसे जूनियर, ख्वाजा साद रफ़ीक आपके बड़े करीब हैं। आजकल वो काफ़ी चीज़ों में दूर दूर से नज़र आते हैं। कोई नहीं, उसकी वजह यह है कि रेलवे के जो हेडक्वार्टर्स हैं ना वो लाहौर में है। सही। यहाँ पे इसलिए वो कम आते हैं भाई साहब जो हैं।
دیٹ از دا مین ریزن. ریلوے ہیڈ کوارٹرز ادروائز ہی از ان ٹچ ود پارٹی. بالکل جتنے بھی جو میجر ڈیسیژن ہیں پارٹی کے اندر جو ہے اس میں ان کا ان پٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. صحیح. آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اگلے انتخابات میں کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ان کی جو سپورٹ بیس جو ہے وہ کم ہوا ہوگا, ڈیفینیٹلی کم ہوا ہوگا 9 مئی کے بعد یا اس سے پہلے بھی جو ہے آہستہ آہستہ اس کی ایروژن ہو رہی تھی, لیکن اب ایروژن جو ہے وہ فاسٹ ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی وہ ایک جو ہے پبلک اوپینین جو ہے اس میں موجود ہے. اس کو ڈینائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش فہمی ہے ہوئی, اس قسم کی کوئی ڈینائل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اقتدار کی ہوس کے لیے اس ملک کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. ٹھیک. اور میں پہلے ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا تھا عمران خان کے متعلق, لیکن یہ 1.25 سال یا اس سے پہلے جو اپرچونٹیز ان کو میسر تھیں اور جو انہوں نے اویل نہیں کیں, اس ملک کی جو رخ بدلنے کے لیے, اس ملک کا جو ہے ایک سفر جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے, منزل کے قریب کرنے کے لیے, یہ ساری اپرچونٹیز ان کے موجود تھیں. صحیح. لیکن میرے خیال میں دولت کی ہوس جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ٹیمپٹنگ تھی کہ وہ ان کو اتنا اوور پاور کر دی گئی کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری. آپ کہہ رہے ہیں دولت کی ہوس, پچھلے جتنے مہینوں سے وہ جیل عدالتوں میں کرپشن تو میننگ ہے, مطلب جو ایک دن کے لیے گئے, جو گرفتاری ہوئی, مجھے تو گنتی بھی نہیں یاد کہ 2 دن کے لیے میں کتنی دفعہ گرفتار ہوا. آپ نے تو اگر فون کال نہ کی ہوتی باجوہ صاحب کو الیکشن کے دن, تو خان صاحب ہو سکتا ہے آپ کو اتنا تنگ نہ کرتے. نہیں میں نے فون کال کوئی نہیں کی ہوئی. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے میں نے کوئی کال, میں 3-3:30 بجے جس وقت میرے پاس آنے شروع ہیں فارم 45, میں نے ان کو واٹس ایپ کیے تھے کہ یہ سادے کاغذ پہ میرے پاس فارم 45 آ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے مجھے آگے کا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نہیں. اس وقت میرا 3:30 AM کا یہ واقعہ ہے. میں نے ان کو قطعی طور پہ کوئی فون, میرے پاس فون موجود ہے اس رات کا جو ہے نا, وہ میسج موجود ہے ریکارڈ کے طور پہ. ہاں ٹھیک ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. خواجہ آصف کو عمران خان اور میاں نواز شریف اگلے الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نواز شریف کے متعلق تو مجھے انشاءاللہ تعالی یقین ہے. اور عمران خان اس کے متعلق مجھے یقین نہیں ہے. اس کے بعد انتخابی نتائج پر پھر ایک پولیٹیکل ٹرموائل نہیں آئے گا؟ میرا نہیں خیال کہ آئے گا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اگر ان کی پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو میاں نواز شریف کی پارٹی نے بھی تو اس کے بغیر الیکشن لڑا 2018 کا. ذوالفقار علی بھٹو کے بغیر جو ہے الیکشن 85 کا لڑا نا, 88 کا لڑا نا, تو کیا ہوا؟ تو -1 پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, -1 جو ہے وہ جو اس کی جو یہ بڑا پاپولر ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جہاں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں یہ ان کی اپنا کیا کرایا ہے جو ان کو یہاں تک لے کے آیا ہے. ان کو سپانسرڈ طریقے سے اپرچونٹی دی گئی یا کسی لیجٹمیٹ طریقے سے اپرچونٹی مل گئی, لیکن اپرچونٹی ملی تو صحیح نا. وہ اس اپرچونٹی کی جو اللیجٹمیسی تھی اس کو لیجٹمیسی میں بدل سکتے تھے, پر انہوں نے بدلا نہیں. خواجہ صاحب, جو پولیٹیکل سچویشن ملک کی ایمرج ہوتی جا رہی ہے, ہر گزرتے انتخابات کے ساتھ سیاسی جماعتیں گرو کرنے کے بجائے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور سکڑ رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو سندھ کی جماعت کہا جاتا ہے, PMLN کو پنجاب کی کہا جاتا ہے, PTI کو خیبر پختونخوا کی کہا جاتا تھا, لیکن اب جس طریقے سے PTI کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے یا ماضی میں PMLN اور پیپلز پارٹی کی ہوئی, خواجہ آصف کو اگلے عام انتخابات میں کوئی جماعت 100 سے زیادہ سیٹیں لیتی ہوئی نظر آتی ہے یا کم سیٹوں تک ہی 2-4 ملا کے 100 سے زیادہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی؟ میں اپنی پارٹی کے متعلق کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گی. لیکن یہ ٹوٹ پھوٹ یا سپلنٹر پارٹیز کی آپ کو گنتی کر سکتے ہیں ہندوستان میں کتنی پارٹی ہیں؟ ان کی ریاستیں, ان کے وہی نا ریاستیں ہیں, عوام ان کے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ریسنٹ فنومینا ہے, پچھلے 20-25-30 سال میں اتنی پارٹیاں وہاں پہ بنی ہیں. صحیح.
پہلے جو ہے عام آدمی پارٹی جیسے دہلی میں کیجریوال، لیکن پہلے وہاں پہ میرا اپنا خیال ہے کہ کانگریس کانگریس تھی، پھر بی جے پی آہستہ آہستہ بی جے پی تو بہت لیٹ اسٹیج میں، یا ایک جنسنگ پارٹی ہوتی تھی بالکل ایسے ہی، جس میں یہ واجپئی وغیرہ اس میں ہوتے تھے، بی جے پی کا پہلا جو انیشل فیز تھا جو تھا اس میں ہوتی تھی، تو اس کے یا کمیونسٹ پارٹی تھی بنگال میں پارٹی، یا ایک دو اور ریجنل پارٹی تھی، مسلم لیگ تھی کیرالہ میں، مسلم کسی حد تک آج بھی ہے مسلم لیگ میں، لیکن اب وہاں پہ ریجنل پارٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بن گئی ہوئی ہیں، جو آپ کو تامل ناڈو میں بھی نظر آئیں گی، کرناٹکا میں نظر آئیں گی، یو پی میں نظر آئیں گی۔ اس سے پالیٹکس گرو کرے گی پاکستان کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی بھی ملک میں جب پارٹیز اتنی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے اس پارٹی ملک کی جو وحدت جو ہے اس کو ٹیسٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ ٹیسٹ جو ہے ٹھیک نکلے تو میرا خیال ہے بڑی ہیلدی بات ہے۔ لیکن میوزیکل چیئر دو بڑی پارٹیوں کے درمیان ہی گھومے گی، پیپلز پارٹی اور لیکن پی ایم ایل این۔ ان کو جس طرح ہندوستان میں جو ہے کولیشن پارٹنرز کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بھی یہاں بھی ہو سکتا ہے کولیشن پارٹنرز کی ضرورت پڑے گی۔ خواجہ آصف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں بہت شکریہ۔ 1 منٹ ہے، اوکے سر، ایک سوال میں اور لے لیتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں سمجھا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، ایک سوال میں آپ سے آخری اور لیتا ہوں، پھر کلوزنگ کی طرف جاؤں گا۔ خواجہ صاحب، ہم نے کمپریہنسو تمام چیزوں پر بات کر لی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں پر یہ الزام لگتا ہے کہ موروثیت کو فروغ دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آنے والے دنوں میں مریم نواز یا حمزہ شہباز کی جگہ کوئی اور ہیڈ کرے، پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو اور آصفہ کی جگہ کوئی اور ہیڈ کرے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا تو تیسرا جو فیکٹر ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی صورت میں ہو، عمران خان کی صورت میں ہو، آج نہیں 5 سال بعد پھر آپ کے سامنے آئے گا۔ نہیں دیکھیں، یہ چیز جو ہے جو موروثی سیاست کا، یہ ایکچولی عمران خان کو کریٹ کرنے کے لیے یہ چیز نعرہ بنایا گیا تھا۔ صحیح، جو سازش تیار کی گئی تھی عمران خان کو لانچ کرنے کی، کرپشن کے بیانیے کے ساتھ دوسرا بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں موروثی سیاست کا بیانیہ تھا، صحیح، جو ہماری جو بلک آف دا ووٹرز جو ہیں اس کو اپیل نہیں کرتا، لیکن ہمارے یہاں ایک جعلی قسم کی جو ہے اشرافیہ ہے، اس کو جس چیز کی بڑی تکلیف پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے۔ ان کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس انفلوئنس ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ونڈ کے نہیں کھا رہے، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو گنوانے شروع کر دیتا ہوں، میں آپ کو گنوانے شروع کر دیتا ہوں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ موروثی سیاست ہے، مثلا امریکا، بش اور اس کے بعد دیگر، اور کینیڈیز، یہ 2 ڈائنیسٹیز جو ہیں موجود ہیں، اور ایل گور جو تھا ان کا وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کا باپ کے نانا جو ہے دادا جو ہے وہ گورنر تھا، میں بائیڈن کے بڑے جو تھے پارلیمنٹ میں تھے، جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں پہ کیا 2 بھائی اکٹھے تھے پارلیمنٹ میں، یو کے کی پارلیمنٹ میں، ایک فارم منسٹر جیسے کلنٹن، پھر ان کی وائف ہیلری آئیں پالیٹکس میں، لیکن ایران میں ہمیں نظر نہیں آتا ایسا، ہندوستان میں کانگریس کے علاوہ نظر نہیں آتا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موروثیت کے معاملے پہ بھی سیاسی رہنماؤں کو ذرا سوچنا چاہیے؟ جیسے ٹھیک ہے آج بلاول ایم این اے ہیں، پبلک آفس ہولڈ کر چکے ہیں، مریم نے ابھی تک کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، اگلے عام انتخابات میں وہ مرکز میں ہوں گی یا صوبے میں؟ یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، قیادت جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن مریم انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن لڑیں گی جو آنے والا الیکشن۔ خواجہ صاحب انہیں مرکز میں دیکھ رہے ہیں یا صوبے میں؟ یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، پارٹی جو ڈیسائیڈ کری میں اس پہ آمین کہوں گا۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان کی جو منسٹری ہے اس کے جو چیلنجز ہیں افغانستان اور ایران کے حوالے سے ان پر بھی ان سے بات کریں، اور ملکی سیاست اور ان کی جماعت کے حوالے سے بھی۔ مجھے شاہد رند کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔